رکھا تھا. یہ بھی میں آپ کو قرآن مجید کا تعارف کروا رہا ہوں. پہلا چیلنج اللہ وحدہ لا شریک نے یہ رکھا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ. سب سے پہلے کفار مکہ کو خطاب تھا، اس کے بعد چلتے 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 ساری دنیا کے لیے، اور ساری دنیا کے بعد یہ خطاب اللہ وحدہ لا شریک کا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کے دن تک جو آخری بندہ دنیا کے اندر آئے گا نا، اس بندے کے لیے یہ خطاب ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. انکار کا لفظ اللہ نے نہیں بولا، اللہ نے بولا اگر تم شک میں ہو. شک کا مطلب ہر کسی کے ذہن کے اندر بات آ سکتی ہے. شیطان ہر کسی کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ یار میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، میں نے جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے، میں نے جناب دنیا کی ایسی چیزیں جن کے بارے میں شریعت بیان کرتی ہے کہ دنیا کے اندر موجود ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میں کیسے ان پہ ایمان لا سکتا ہوں. شک کا وسوسہ ہر بندے کے دل کے اندر آ سکتا ہے. کئی حقیقی چیزوں کے بارے میں بھی شک انسان کے دل کے اندر آ سکتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نہیں کہا او مکہ کے لوگوں کا انکار کرتے ہو، فلاں لوگوں کا انکار کرتے ہو. اللہ وحدہ لا شریک نے کافروں، مسلمانوں، ساری دنیا کے ساروں لوگوں کو اس کے اندر خطاب کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اگر شک میں ہو، اگر تمہارے دل کے اندر وسوسہ آتا ہے، اگر تمہارے دل کے اندر یہ ابہام آتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو، اگرچہ خطاب کافروں کو تھا لیکن اس کے اندر سارے شامل ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی. اگر دل کے اندر وسوسہ آتا ہے، دل کے اندر یہ گمان آتا ہے، دل کے اندر یہ شیطان بات بٹھاتا ہے یار ہم نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میرا چیلنج یہ ہے کہ جو قرآن میں نے تمہارے اوپر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہاری طرف بھیجا ہے نا، اس قرآن کی طرح کی ایک کتاب لے. یہاں پہ بات کو روک کے نا ایک قرآن مجید کا معجزہ بتاتا ہوں آپ کو. جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں نا، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ ہم تاریخ کو یا تفسیر کو پڑھتے نہیں ہیں. جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں نا، اللہ نے ہر نبی کو وہ والا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے مقابلے میں اس دور کے اندر عروج تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری آپ پڑھیں، جادو کو عروج تھا، اپنی رسیاں پھینکتے بڑے بڑے سانپ بن جاتے، یوں جناب اپنے منتر پڑھتے، کلام اپنے پڑھتے، درخت میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی. اپنے منتر پڑھتے جناب انسان کو یوں محسوس ہوتا کہ بندہ مر رہا ہے، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ جو ان کے تمام جادو کے اوپر حاوی تھا. وہ سمجھ رہے تھے، فرعون سمجھ رہا تھا میں اپنے جادوگر بلاؤں گا، موسیٰ علیہ السلام کو مات دیں گے. اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے جادوگر آ کے اپنی رسیاں پھینکتے ہیں اور جناب وہ سانپ بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے. اللہ نے ان کے جادو سے بھی بڑا معجزہ، جادو سے بھی بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. ایک اسلحہ زمین پہ پھینکتے ہیں اور سارے کے سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے. جادوگر سمجھ جاتے ہیں یار ہم جادو کے ماہر ہیں، یہ جو سامنے مقابلے میں بندہ ہے نا یہ جادوگر نہیں ہے. اگر یہ جادوگر ہوتا تو کم از کم ہمیں محسوس ہوتا کہ اس نے کس طرح کا جادو کیا. فوراً ایمان، قرآن پڑھا آپ نے، فوراً ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لائے. عیسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر طب کو بڑا عروج حاصل تھا. یونان کے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور آج بھی آپ نے بعض حکیموں کی دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے طب یونانی، کہ ہم یونان کے لحاظ سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. یعنی طب کو بڑا عروج تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. دو چیزوں کا علاج ان کے پاس موجود نہیں تھا، باقی دنیا کی ہر بیماری کا علاج یونانیوں کے پاس موجود تھا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. ایک بیماری موت کا علاج ان کے پاس موجود نہیں تھا، دوسری پھل بہری کا ان کے پاس علاج موجود نہیں تھا. بعض اس کو کوڑ کہتے ہیں بیماری کو، بعض پھل بہری کہتے ہیں. باہر کیف ان دو بیماریوں کا علاج نہیں تھا، باقی دنیا کی ہر بیماری کا علاج یونانیوں کے پاس موجود تھا. آج سے تقریباً جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2500 سال پہلے ہر چیز کا علاج ان کے پاس موجود تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کون سا عطا کیا گیا؟ قرآن یہ بات کہتا ہے. میں قرآن مجید کی نا تفسیر آپ کے سامنے مختصر رکھ رہا ہوں. قرآن یہ بات کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، جاتے ہیں اس طرح یوں بیمار کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا. فوری طور پر ان کا کوڑ، ان کی پھل بہری درست ہو جاتی تھی. دوسرا وہ کہتے تھے یار ہمارے پاس موت کا علاج نہیں ہے،
اللہ وحدہ لا شریک نے اس سلسلہ معجزہ ایسا عطا فرمایا جو ان کی طب کے اوپر بھی حاوی تھا. مردے کے پاس جاتے جا کر کہتے کم باذن اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا. اور ان کو پتہ چل گیا یار ہمارے پاس طب کے بڑے بڑے نسخے موجود ہیں، یہ جو سامنے بندہ موجود ہے نا یہ کوئی حکیم نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس دور میں زبان کو بڑا عروج تھا، تلواروں کے ساتھ محبت ہے، تلواروں کے ساتھ ساتھ 100 نام رکھے ہوئے ہیں. گھوڑے کے ساتھ محبت ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کرتا ہوں، سفر کرتا ہوں. انہوں نے ہزاروں نام اپنے گھوڑے کے رکھے ہوئے تھے. شراب کے ساتھ محبت تھی، شراب کے ہزاروں نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اتنا حافظہ ان کا مضبوط تھا. ایک بندہ یہاں پہ مقابلہ کر رہا ہے شعر و شاعری کے اندر، دو بندے جو آپس میں شعر و شاعری میں مقابلہ کرتے ہوئے اشعار کہتے ہیں، سامنے بیٹھا ہوا بندہ وہ سارے کے سارے اشعار اسی طرح یاد کر لیتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، بولنے کا طریقہ صرف ہمیں آتا ہے، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ ہمارے سامنے ساری کی ساری دنیا گونگی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کون سا عطا فرمایا؟ قرآن عطا فرمایا عربی کے اندر. اور ان کے سامنے یہ چیلنج رکھ دیا تم عربی کے بڑے بڑے ماہر ہو، ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بڑی بڑی کتابوں کا مواد بیان کر جاتے ہو، ایک ایک لفظ کے اوپر جناب ہزاروں طرح کے الفاظ بول جاتے ہو، جناب ایک ایک جملے کے اوپر جناب گھنٹوں تم مناظرہ کرتے ہو، بڑے بڑے تم نے بڑا تمہیں اللہ وحدہ لا شریک نے عروج دیا ہے زبان کے اندر، بڑی بات ہے تمہاری عربی کے اندر. اچھا تم اگر اتنا عربی کے اندر ماہر اپنے آپ کو جانتے ہو نا تو قرآن مجید کی طرح کی ایک سورت یعنی قرآن مجید جیسی کتاب بنا کے دو. اس سے بڑی بات آپ کو بتا دوں، حروف مقطعات کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ الف لام میم، قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا، الف لام میم، الف ہے، لام ہے، میم ہے، اس کو الگ الگ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں. علم نشرح، یہاں بھی الف لام میم ہے، اکٹھا پڑھ رہے ہیں. حروف مقطعات کا چیلنج بھی ان کے لیے بڑا تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے حروف مقطعات کے اندر بھی ان کو چیلنج یہ دیا تھا کہ تم کہتے ہو نا کہ 28-29 حروف سے ہم اپنی پوری زبان کو بنایا ہم نے اور بڑے ماہر ہیں، بتاؤ اگر تم اتنے عربی زبان کے ماہر ہونا تو یہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ حامیم، اس کا کیا معنی ہے؟ دنیا کا کوئی بندہ نہیں بتا سکا. مفسرین نے تفسیر کیا لیکن ان کو بندہ معنی نہیں بتا سکا. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ عربی کو بڑی گہرائی سے جاننے والے تھے، فصاحت و بلاغت ان کے اوپر اخیر تھی. دنیا کے لوگ ان کی بات کو ماننے والے تھے. یار دنیا کے اندر اگر کسی نے اپنی زبان کو حقیقی طور پر منوایا ہے تو وہ عربی والے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر اپنا قرآن عربی کے اندر نازل کیا اور ان کو کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے قرآن مجید کتاب کے اوپر صرف شک کرتے ہو تو قرآن جیسی ایک کتاب بنا کر سامنے لاؤ. اگر کتاب بنا کر لے آؤ تو پھر اپنی بات میں تم سچے ہو سکتے ہو کہ یار قرآن کسی مخلوق کی کتاب ہے. دوسرا چیلنج، اگر تم یہ کہتے ہو نہیں ایک پوری کتاب نہیں بنا سکتے، 30 پارے نہیں بنا سکتے، بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں اس طرح کی بنا کے لے آؤ. 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، قرآن مجید جیسی تم ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. اگر تم قرآن مجید جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ نا تو پھر بھی ہم سمجھیں گے کہ تم قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل ہونے سے لے کر آج تک کوئی بندہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے پایا. ابن مکفہ، عبد الرحمن بن مکفہ، پی ایچ ڈی جو کی جاتی ہے نا عربی کے اندر، آج آپ جا کر دیکھ لیں یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا عربی میں، وہ اس ابن مکفہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کئی کتابیں ہیں. اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں لیکن ابن مکفہ کی بھی کئی کتابیں ہیں. وقت کے بادشاہ نے کہا یار ابن مکفہ تو عربی زبان بڑی جاننے والا ہے، تو اس طرح کر بھی قرآن مجید کے مقابلے میں نہ کوئی کتاب ہمیں بنا کر دے کہ ہم جو ہے نا وہ دیکھیں بھی کس طرح کی عربی زبان آپ بنا سکتے ہیں. اس نے کہا 2 سال کا خرچہ لوں گا، 2 سال اپنے گھر میں بیٹھوں گا، نان نفقہ سارا تم لوگوں سے لوں گا، قرآن جیسی کتاب بنا کر دے دوں. 2 سال تک اپنے گھر میں رہا، لکھتا رہا، ساری جو چیزیں اس نے کرنی تھی سارے کرانے کے بعد 2 سال کے بعد اپنے گھر سے نکلا. وہ اپنی وہ کتاب اس نے یوں اپنی بغل میں دبائی ہوئی ہے اور لا رہا ہے. اس طرح بازار سے گزر رہا ہے، سامنے چبارے کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی 4 5 7 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے. وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قرآن کی آیت ہے نا، حافظ صاحب جانتے ہیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اس کے اندر 19 یا 19 سے کچھ زائد حروف ہیں.
ابن مکفہ نے جب اس بچی سے یہ بات سنی نا کہ وہ پڑھ رہی ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو رک گئی. بچی کو کہا دوبارہ پڑھو. بچی نے دوبارہ تلاوت کی وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ابن مکفہ نے وہیں پر کھڑے ہو کر جو اس نے 2 سال کی محنت کے بعد قرآن کے مقابلے میں کلام بنایا تھا نا، اپنے اس کلام کو پھاڑ دیا. بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے کہا اتنا ہم نے خرچہ دیا، اتنا عرصہ تم رہے ہو، یہ ساری باتیں، تو کلام کو پھاڑ کیوں دیا؟ اس نے کہا میں نے بچی کی زبان سے 19 سے اس سے کچھ زائد حروف پر مشتمل ایک آیت سنی ہے، اس کے اندر تقریباً 19 سے اس سے زائد حروف اللہ وحدہ لا شریک نے حروف استعمال کیے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 21 سے زائد بلاغت کی قسمیں استعمال کی ہیں، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرح کم حروف والی آیت کے اندر، کم حروف والے جملے کے اندر حروف کی تعداد سے زیادہ بلاغت کی قسمیں استعمال کر سکے. میں نے اپنے کلام کو اس لیے پھاڑ دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے چیلنج کا دنیا کے اندر کوئی جواب موجود نہیں. آپ پڑھ کے تو دیکھیں. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں قرآن مجید کی ایک تفسیر کی کتاب موجود نہیں ہے، سیرت کی کتاب موجود نہیں ہے، صحابیات کی سیرت پہ کتاب موجود نہیں ہے، صحابہ کی سیرت پہ کتاب موجود نہیں ہے. باقی دنیا کے علوم کی کتابوں سے ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں، اور فتح ہم دنیا کو کرنا چاہتے ہیں. بہرکیف دوسرا چیلنج اللہ وحدہ لا شریک نے یہ دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اس چیلنج کو جو ہے نا وہ قبول کیا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد. دوسری جنگ عظیم 1938 سے لے کر 38 تو لے کے 1943 تک ہوئی. یورپ کے لوگ آپس اندر لڑے سن اور لڑ کے تباہ ہو گئے سن. وہ سمجھا دنیا اندر مسلمان بڑے خوشحال نے، چیک کرو کہ مسلمانوں کی خوشحالی کا سبب کی ہے. انہوں نے جا کے دسیا گیا کہ انہوں کے کول ایک قرآن موجود ہے جہدے تے عمل کرتے ہیں تو دنیا اندر بڑی خوشحالی والی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے سب سے بڑی لائبریری کہاں پہ ہے؟ کوئی مکہ کہے گا، کوئی مدینہ کہے گا، کوئی ترکی کہے گا، کچھ نہیں. یورپ کے ملک اٹلی کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے سب سے بڑی لائبریری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس دور تک جتنے بھی کلمی نسخے لکھے گئے، جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے مختلف نسخے آئے، جس طرح کے بھی، وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں. اور انہوں نے وہاں پر وہ سارے نسخے منگوا کے نا تو 50 سال تک اپنا ٹارگٹ رکھا کہ 50 سال تک ہم قرآن مجید کے اوپر ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے. ہم بھی یہ کہیں گے یار مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے 2 سال مدرسے کے اندر لگاتا ہے، عیسائی جو بڑا راہب اور بڑا پادری ہوتا ہے اس نے جناب اتنے سال لگائے ہوتے ہیں، اپنے ادارے کے اندر پڑھا ہوتا ہے، اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے تمہاری تورات کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، تمہاری تورات کے اندر فلاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تمہاری انجیل کے اندر فلاں طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے جناب ایک دنیا کے ایک کنارے سے چھپی تورات پڑھی ہے، اس کے اندر کچھ اور لکھا ہوا تھا، دنیا کے دوسرے کنارے سے آئی تورات میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اتنا اختلاف ہے. ہمارے بڑے پڑھے لکھے پادری کو وہاں پہ جھوٹا قرار دے دیتا ہے. ہم بھی قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں، ہم بھی قرآن مجید کی اسی طرح غلطیاں نکالیں گے. اور پورے کا پورا پلان تیار ہو گیا کہ اتنے سالوں کے بعد ہم نے دنیا کے سامنے قرآن مجید کی غلطیاں نکال دی. ڈاکٹر اکرم چودھری کی کتاب قرآن مجید کے معجزات پڑھ کے ذرا دیکھیے گا. 1974 تک ان لوگوں نے اپنا سرمایہ لگایا، پیسہ لگایا، سب کچھ لگانے کے بعد نا کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر غلطی نکال دی ہے. 1974 میں اپنی جو لمٹ انہوں نے منتخب کی تھی نا اس سے پہلے ہی انہوں نے اعلان کیا، اور ان کے بڑے پوپ اور پادری نے نا وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اتنا سرمایہ لگایا ہے قرآن مجید پر ریسرچ کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے چیلنج کو کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس چیلنج کو توڑنے کے لیے ہم اتنے ملک اکٹھے ہوئے ہیں، اپنی جنگوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے مسلمانوں کے قرآن میں غلطی نکالنے کے لیے. اور ان کا بڑا پوپ اور پادری اپنے ادارے سے یہ اعلان کرتا ہے، اخباروں کے اندر بھی یہ خبریں شائع ہوئی تھی، اتنی ریسرچ کرنے کے بعد، اتنا سرمایہ لگانے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا وقت دینے کے بعد آج تک ہم قرآن مجید کے اندر ایک غلطی بھی تلاش نہیں کر سکتے، ایک غلطی بھی تلاش نہیں کر سکتے. اس کے بعد اورینٹلزم نا ایک مضمون ہے، پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اندر پڑھایا جاتا ہے، استشراق. استشراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں کے علموں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں
ان کے اندر بھی طرح طرح کی حجتیں کر کے طرح طرح کی باتیں کر کے نا تو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے جاوید احمد غامدی کو، پرویز کو، فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، تو وہ کوئی بندہ کہتا ہے قرآن عقل، میری عقل اس طرح کہتی ہے، میری بات اس طرح کہتی ہے، تو مختلف شکوک و شبہات اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کے اندر غلطی نہیں نکال سکے۔ ابھی قرآن کے بارے میں طرح طرح کی اپنی رائے دے کے نا تو مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد پھر استشراق پر کام شروع ہوا، اور اردو ادب کو بہانہ بنا کے، عربی ادب کو بہانہ بنا کے، مختلف بہانے بنا کے قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ یہ وہ بھی مان گئے کہ قرآن مجید کے اندر ایک بھی غلطی موجود نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، اس تمہید کا مقصد یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، آج کوئی بندہ قرآن مجید کے مخالف بات کرے، میں اپنی جان دینے کے لیے قربان کر دوں گا۔ حدیث کے مخالف بات کرے، میں اپنی جان دینے کے لیے قربان کر دوں گا۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک ادنا سا لفظ بھی بولے، فوری طور پہ اس کو گریبان سے پکڑ لوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے، محبت میری اپنی جگہ پہ موجود ہے، عقیدت اپنی جگہ پہ موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ عقیدت محبت ہونی چاہیے، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک میں قرآن کو کھول کے نہ دیکھوں گا کہ جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، کیا لکھا اس کے اندر۔ اور ہماری بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کھول کر یہ دیکھنے کی بجائے کہ لکھا کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے زبانی دعووں کے ذریعے سے یہ کہنا شروع کر دیا مجھے قرآن سے محبت ہے، ہم اہل قرآن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے اپنی تورات انجیل کو بدل دیا تھا، بدلنے کے بعد محبت اس کے ساتھ کرتے تھے لیکن تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تھے، ہم بھی یقیناً انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی گفتگو کے دوسرے مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتا ہے، آخرت کے اندر اس کا ریوارڈ کیا ہوگا، آخرت کے اندر اس کی فضیلت کیا ہوگی، اللہ نے آخرت کے لحاظ سے کیا اس کے فضائل بیان کیے ہیں، آپ محترم قاری صاحب سے سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں تو دنیا کی اس زندگی کے اندر آپ کو کیا حاصل ہو؟ سب سے پہلی جو چیز اور سب سے پہلا جو انعام آپ کو ملتا ہے نا قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کا، محبت کے بعد اس کو پڑھنے کا 6 سٹیپ بنتے ہیں یہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید پر ایمان لانا، دوسرا قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا، تیسرا قرآن مجید کا کم از کم ناظرہ پڑھنا، چوتھا قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کر اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنا، پانچواں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پڑھنا، اور چھٹا قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنا۔ بعض ساتواں بھی بتاتے ہیں کہ پھر اس تفسیر کو لے کر ساری دنیا کے اندر پھیلا دینا۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی وسعت کے مطابق قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ملتا کیا ہے دنیاوی زندگی کے اندر؟ سب سے پہلا سٹیپ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ ذکر میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ کتاب میں نے تمہیں دے دیا ہے، دیکھ لیجئے 2 چیزیں ہیں، 2 راستے ہیں، 2 اللہ وحدہ لا شریک نے پوائنٹ بتا دیے ہیں، جس طرف جاؤ گے اس طرح کے نتائج تمہیں مل جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس بندے نے میرے قرآن سے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، بڑی محبت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی عقیدت ہے، سارے معاملات اپنی زندگی کے اندر حقیقی طور پر اس کو نافذ نہ کیا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، اس کی معیشت کو بہترین کر دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ معیشت کسے کہتے ہیں؟ معیشت کس چیز کا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی معیشت بڑی ڈوب رہی ہے، دنیا کی معیشت بڑی اٹھ رہی ہے، دنیا کے اندر معیشت فلاں ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ معیشت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو 3 چیزوں کے اندر یا کامیابی ملے گی یا بندے کو 3 چیزوں کے اندر ناکامی ملے گی۔ پہلی چیز معیشت کا مطلب قبر، جو قرآن مجید سے روگردانی کرتا ہے اس بندے کی قبر خراب ہو جاتی ہے، جو قرآن مجید سے روگردانی کرتا ہے اس بندے کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا معنی، جو قرآن مجید سے روگردانی کرتا ہے اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر لغوی طور پر معیشت کا لفظ نکالا جائے تو معیشت کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں۔ معیشت کے مطلب ایک معنی یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید سے روگردانی کرتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، سینکڑوں جناب روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، ہزاروں روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اتنے روپے کمانے والا ہوتا ہے، اتنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟
قرآن سے روگردانی کی ہوتی ہے، اور دوسرا معیشت کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اپنے پاس لکھ لیں صحت رزق، آپ ریسرچ کرنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں کی زندگی کے اندر قرآن مجید نافذ ہے، آپ جا کر ان کو پوچھیں کتنا کماتے ہیں؟ 12,000 روپے کما لیتا ہوں جی، 14 کما لیتا ہوں جی، 16 کما لیتا ہوں جی، مسجد والے اتنا دیتے ہیں جی، یہ کرتا ہوں یہ اچھا گزارا آپ کا ہو جاتا ہے جی؟ گزارا ہو جاتا ہے، 5,000 روپے کمیٹی بھی دے دیتا ہوں، کہہ لیتے ہیں نا بھی۔ دوسرے بندے کے پاس جائے، کیا کرتے ہیں جی؟ صبح سے لے کر 12 بجے تک میں فلاں جگہ پہ جاب کرتا ہوں، وہاں سے جناب میں 90,000 روپے لیتا ہوں، اس کے بعد فلاں کالج کے اندر جاتا ہوں، آدھے گھنٹے کا وہاں پہ پیریڈ ہوتا ہے، مہینے کا 30,000 وہاں سے لے لیتا ہوں، اس کے بعد جناب فلاں جگہ پہ جاتا ہوں، رات آ کر اپنے گھر میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، وہاں پہ آتا ہوں جناب 30-40,000 وہاں سے مل جاتا ہے۔ اچھا آپ 1.5 لاکھ روپے کماتے ہیں، تو کیا یار پیسے آتے ہیں پتہ نہیں چلتا پیسے چلے کدھر گئے۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔ اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو ترجیح دی ہی نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، میری اس بات کو نوٹ کر کے آپ لے جائیں اور اس پر ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں، دنیا کے اندر پھر لیں، لوگوں کے انٹرویو کر لیں۔ جس بندے کی زندگی کے اندر قرآن مجید نافذ ہوگا، ارننگ اس کی کم ہوگی، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے وٹامن کیلشیم یہ چیزیں اس کی زندگی میں کم ہوگی، صحت بھی اس کی بحال ہوگی، اور اس کی زندگی کے اندر جو رزق ہوگا نا اس کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر برکت آئے، آپ کی صحت کے اندر برکت آئے، آپ کے پیسے بیماری پہ نہ لگیں، آپ کے روزگار کے اندر برکت آئے، تو پھر قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے۔ نافذ کیسے کرنا ہے آخر کے اندر میں یہ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری بات جس کے سبب سے نا قرآن مجید کی وجہ سے جو چیز دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو حاصل ہوتی ہے نا، انسان کے خاندان کے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حافظ قرآن مجید کے پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے دنیا کے اندر اس کے گھر والوں کو رزق وافر مقدار میں دے رہے ہوتے ہیں، برکت ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول ہم سارا دن تھکتے رہتے ہیں، سارا دن کماتے رہتے ہیں، سارا دن یہ سارے معاملات ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ایک بچہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، سارا دن آپ کے پاس بیٹھ کر صرف باتیں کرتا رہتا ہے، میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں حدیث سیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم ترزقون بہ، اللہ کی قسم اگر تمہارے رزق کے اندر برکت ڈالی جا رہی ہے، اگر تمہارے رزق کے اندر اللہ کی طرف سے فرمانی آ رہی ہے، تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، وہ اس سبب سے ہے کہ تمہارا یہ بھائی اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیے ہو، اس وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری فیملی خوشحال ہو جائے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجیے۔ تیسری بات، زندگی کے اندر اطمینان آ جاتا ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے نا، اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو توڑ لیتا ہے نا، اس کی زندگی کے اندر بے اطمینانی آ جاتی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ دنیا کے اندر بندے مارے پھر رہے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں اور گدھے کی طرح سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو اس طرح جیسے مردار سوئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں نماز کتنی میں نے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کون سی پڑھنی ہے، آج میں نے قرآن مجید کی کتنی تلاوت کی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کی ہے اور قرآن مجید کی کتنا میں نے سیکھا ہے، کچھ علم نہیں ہے، دنیا کے اندر اتنے دھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر یوں ہوتا ہے جب وہ قرآن مجید سے تعلق توڑ کے دنیا کے معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کی زندگی کے اندر بے اطمینانی لے آتا ہوں، ان کی زندگی کے اندر انہیں سکون میسر نہیں ہوتا، اور جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی طرف دوبارہ پلٹ آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کی زندگی کے اندر دوبارہ اطمینان بھی لے آتا ہوں۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، جس بندے کی زندگی میں قرآن مجید نافذ ہے نا، اس کے دل کا اطمینان کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ چلے جائیے کارڈیالوجی کے اندر، آپ پچھلے 10-15 سال کے لوگوں کا ڈیٹا نکلوائیے کہ دل کے مریض یہاں پہ کتنے آئے ہیں، اور ان پر آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجیے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ موسٹلی وہ لوگ آئے ہیں جن کی زندگی کے اندر قرآن مجید نافذ نہیں۔ آپ اپنی تحقیق کر کے دیکھ لیجیے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا MTV2 مکہ، انگلش کی ایک رائٹر ہے امریکہ کے اندر۔ MTV یورپ کا نا ایک بہت ہی مشہور جو ہے نا وہ ایک ریڈیو تھا،
اس کے بعد کے اندر پھر وہ ایک ٹی وی بن گیا، اور اس کی ایک جرنلسٹ ہی ایک جو ہے نا وہ اس پر کام کرنے والی تھی جو لوگوں کے جا کے انٹرویو لیا کرتی تھی۔ میں نے اس کی مکمل کتاب کو پڑھا۔ وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات بیان کرتی ہے کہ میں ایم ٹی وی کے ساتھ کام کرنے والی تھی، مختلف ملکوں کے شخصیات کے ساتھ مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملتا تھا اور مجھے بلایا جاتا تھا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ دیے جاتے تھے، بڑی لگژری قسم کی لائف میری گزر رہی تھی، جہاں میں جانا چاہتی گھوم سکتی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی ہے، مجھے زندگی کے اندر سکون میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ پاکستان سے مجھے ایک شخصیت ملی جس نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اسلام کی میری زندگی کے اندر کمی تھی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، قرآن کے ساتھ اپنی محبت قائم کر لی ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے میری زندگی کے اندر مجھے اطمینان بھی دے دیا۔ چوتھی بات، جس بندے کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہوگا نا اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں آپ ہر جمعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے نا ہر جمعے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان میں نا نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ نور پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لین دین کر رہا ہوتا ہے، کاروبار بزنس مختلف کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کا نور یعنی اللہ کی روشنی اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہونے دیتے۔ اب وہاں پہ آپ نے واقعہ پڑھا ہے 16واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے 1 رکوع پہلے، اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ جب موسیٰ اور خضر جا رہے تھے نا تو راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھا جو کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، ایک ایسی جان جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا کہ مقابلے میں اس کو قتل کیا جائے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کے حساب و کتاب اس سے گناہ وغیرہ لکھنے شروع بھی نہیں ہوئے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ، بعد کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، آپ کو نہیں پتہ اس کے والدین نیک لوگ تھے، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، اس بچے نے بڑا ہونا تھا، بڑا ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کے لیے فتنہ بننا تھا، والدین کو بھی گناہ گار کرنا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مختصر تفسیر رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس بچے کو ابھی میں قتل کر دوں، اللہ وحدہ لا شریک بعد میں اس والدین کو ایسی اولاد عطا فرما دیں گے جو ان کے لیے فرما بردار بن جائے گی۔ اس سے نکتہ جو شارحین اور مفسرین یہ نکالتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر کتاب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا ہے، اگر اللہ اس کو ایسی اولاد عطا بھی فرما دیں جس نے مستقبل کے اندر جا کر ان کے لیے گناہ کا سبب بننا ہو، اللہ ان سے وہ بیٹا لے لیتا ہے اور بعد کے اندر اللہ ایسی اولاد عطا فرما دیتا ہے جو ان کے لیے نیکی کے اندر مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پڑھ کر آپ دیکھیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حافظ مقصود صاحب آ کر بیٹھے ہوئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی میرے دوست احباب ان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کبھی دوبارہ آپ کے سامنے موقع ملا تو مزید کچھ چیزیں تو یہ جو آخری پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، دیکھیے ہم اپنی اولاد کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ 2 چیزیں یہاں پہ یاد رکھ لیجئے، اپنی اولاد کے لیے ہم سرمایہ جوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ پلاٹ اگر میرے بچے کو مسئلہ بن گیا تو یہ پلاٹ بیچ کر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا، اتنا بینک بیلنس ان کے لیے، اتنا سونا میں اس کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا یہ جا رہا ہوں، اتنا وہ جا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم اپنی اولاد کے رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتے ہیں تم تو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، میں نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ بھویا اصل کے اندر اتنے بچے پیدا ہونے ہیں اور اتنے بچوں کو اس طریقے سے فلاں جگہ پہ اتنا رزق دیا جانا ہے۔ تم اپنے بچوں کے رزق کے ذمہ دار نہیں ہو، رزق کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اب ذمہ دار کس چیز کے ہو؟ اللہ کہتے ہیں تم اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہو۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سمجھ لیجئے اگر ہمارا تعلق حقیقی طور پر کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا،
ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوشش تو کریں گے ہی کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی خاص نصرت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ اپنے بچوں کی نیک تربیت کر سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہر طرح کے اعمال بندے کے منقطع ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک عمل جو 3 عمل جاری رہتے ہیں، ان میں سے ایک عمل جو بندے کا جاری رہتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندے نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی ہوتی ہے، وہ اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اولاد کے کیے ہوئے اعمال اولاد کے والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب میں حافظ صاحب کے ساتھ پیچھے قرآن مجید سن رہا تھا نا، ماشاءاللہ یہ بڑے ہی ترنم کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا حافظ صاحب کا تو مرتبہ بڑا اللہ نے کمال کا بنایا ہے، اور ان کے مرتبے سے شاید بڑا کمال کا مرتبہ ان کے والدین کا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کی، قرآن یاد بھی نہیں کیا، لیکن جتنا اجر حافظ صاحب کو مل رہا ہے نا، اتنا ہی اجر اللہ وحدہ لا شریک ان کے والدین کو بھی عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک ہو جائیں، اولادیں ہماری نافرمانی سے بچیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے، تو پھر اس کے لیے کوشش یہ کریں کتاب اللہ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کر لیں۔ اب آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے لیکن وہ پھر بھی نافرمان ہے، بعض کہتے ہیں یار میں نے اپنے بچے کے لیے اتنی محنت کی ہے لیکن ہمارا بچہ پھر بھی جناب اچھے طریقے سے وہ جناب چیز کو سیکھ نہیں رہا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہاں پہ آ کے کہ ہم محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ رزلٹ حاصل نہیں کرتے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت کے اندر فطور ہوتا ہے، نیت کے اندر فطور ہوتا ہے۔ حافظ قرآن بن جائے، چلو یار عربی ٹیچر لگ جائے گا، اینو کتاباں پڑھا دو، چلو یار عربی ٹیچر بن جائے گا۔ اچھا میری خالہ نے بیٹا پڑھا ہے، میرا بیٹا بھی قرآن پڑھے گا تاکہ اسی انہوں کا مقابلہ کر سکیے۔ اچھا فلاں عالم دین ہے وہ ممبر تے بیٹھ کے تقریرہ کرتا ہے، میرا منڈا بھی تقریرہ کرے گا، اس واسطے دنیا اندر جناب جڑا تقریرہ کرتا ہے پیسے بڑے انہوں نے ملتے ہیں، میں بھی آدھے پتر حافظ قرآن۔ جب نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے نا، نیت اللہ کی رضا انسان چھوڑ کر دنیا کا فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے یا انسان شہرت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع سمع اللہ بھی، جو انسان اپنے لیے یہ تمع رکھے یہ نیک عمل کروں گا لوگ بڑی شہرت کریں گے، یہ نیک عمل کرتا ہوں لوگوں کے اندر بڑا چرچا ہو جائے گا، یہ فلاں چیز جہاں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں لوگ بڑا مجھے صدقہ کرنے والا کہیں گے، قرآن پڑھتا ہوں لوگ بڑا قاری کہیں گے، حج کرتا ہوں لوگ حاجی کہیں گے، روزہ رکھتا ہوں لوگوں کی سیر یا افطاریاں کرواتا ہوں لوگ بڑے میرے بارے میں اچھے الفاظ کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اللہ کے دربار میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا نیکی کے طور پر، بلکہ اس کے لیے وبال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہرت اور سمع کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے اندر امیر کرنے کے لیے اور بڑا جناب مشہور کرنے کے لیے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جہنمی انہی لوگوں سے بری جائے گی۔ ہماری نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں سب سے پہلے ہم اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں، اس کے بعد اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کی طرف لگائیں، نیت یہ رکھیں یا اللہ تیری رضا کی خاطر ہم خود پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی اولادوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو مضامین اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ وہ سارے کے سارے ہمیں ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم کو حقیقی طور پر کتاب اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی طور پر اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ان باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے رمضان المبارک کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ پروگرام ہوا تھا فہم رمضان کے حوالے سے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ جن بچوں نے اس کے اندر حصہ لیا تھا، تو میں نے قاری صاحب سے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ اب بھی میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے بہت جلد ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک اور پروگرام کا انعقاد کریں گے، اور میری حال ہی کے اندر ایک کتاب UK سے پرنٹ ہو کے آئی ہے انشاءاللہ وہ میں کوشش کروں گا کچھ 15-20 کتابیں ارینج کر کے ہم اپنے بچوں کا جو چھوٹا سا مقابلہ کروائیں یا بچوں کو انعام دیں، مزید کتابیں بھی ہم جو ہے نا وہ لاہور سے حاصل کر لیں گے اور لوگوں کو دیں گے۔ آخری گزارش میری آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ تمام دوست نہ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہو، اس کے اندر کم از کم ایک چھوٹی سی مختصر تفسیر ہو،
ایک سیرت کی کتاب ہو، صحابیات کے واقعات پر تفسیر ہو، صحابہ کرام کے واقعات پر تفسیر ہو، اور اس کے بعد آپ کی بہت زیادہ کوشش یہ ہو کہ آپ کے بچوں نے وہ ساری کی ساری کتابیں پڑھنی ہوں، انشاءاللہ اس کا بھی بہترین رزلٹ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔